اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا ٹاپک ہے قرآن کا پہلا صفحہ، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سورہ فاتحہ کی آیت ہے، روز ہم پڑھتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں اور اس پر عمل نہیں کرتے۔ مسلمانوں کی اکثریت یہ اسے پڑھتی تو ہے لیکن اس پر عمل نہیں کرتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس رب العالمین کے لیے ہے، الرحمن الرحیم جو بہت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے، مالک یوم الدین قیامت کے دن کا یعنی روز قیامت کا مالک ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ ہے جہاں پر آ کر ہم اٹک جاتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی نعبد عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اللہ ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی، صراط مستقیم کی، صراط الذین راستہ ان لوگوں کا انعمت علیہم جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ان کا نہیں جن پر تو مغضوب ہوا اور نہ ہی ان کا جو ولا الضالین گمراہ کر دیے گئے۔ تو یہاں پہ پہلے صفحے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تعلیم دی ہمیں کہ عبادت جس کی کرتے ہو، دعا بھی، مدد بھی، غیبی مدد بھی اسی سے مانگو، و ایاک نستعین۔ یہ صاف واضح ہے، پھر بھی ہم لوگ فلاں مدد یا علی مدد یا فلاں مدد یا بابا مدد فلاں کے در پر جا کر انہیں پکارتے ہیں۔ یہ واضح ضلالت ہے۔ قرآن میں ایک دفعہ یہ اللہ تعالیٰ فرما دے تو یہ اس کے خلاف آپ کو کہیں بھی قرآن میں یہ بات نہیں ملے گی کہ آپ غیر اللہ سے بھی غیبی مدد مانگ سکتے ہو۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں سورہ نمل سورہ نمبر 27 آیت نمبر 62 میں ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا امن یجیب مضطر اذا دعاہ، بھلا بتاؤ کون ہے وہ جو مصیبت زدہ شخص کی دعا سنتا ہے جب وہ اسے پکارے، ویکشف السوء اور اس کی برائی اس سے دور کرے، اس کی تکلیف اس سے دور کرے، ویجعلکم خلفاء الارض اور تمہیں زمین میں اگلوں کا جانشین بنائے۔ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے سوا بھی کوئی الہ ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ اللہ کے سوا بھی کوئی الہ ہے جو ایسا سب کام کرے۔ قلیلا ما تذکرون، بہت کم ہی تم نصیحت پکڑتے ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ تم جسے اس لائق سمجھ رہے ہو کہ تم اسے غیب میں پکار سکتے ہو تو تم اسے اپنا الہ سمجھ بیٹھے ہو۔ یہ ہے اصل قرآن کا میسج جو عام لوگوں تک نہیں پہنچایا جاتا، اور عام لوگ اسے پڑھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے، کیونکہ علماء نے یہ فرما دیا ہے کہ اگر قرآن پڑھو گے، حدیث پڑھو گے ڈائریکٹ تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ اللہ انہیں ہدایت دے یا انہیں غارت کر دے ایسے مولویوں کو جو ایسے قرآن پر اور حدیثوں پر بہتان لگاتے ہیں کہ پڑھنے سے، قرآن اور حدیث پڑھنے سے کوئی گمراہ ہوتا ہے۔ یہ ضلالت بھری بات ہے جو مولویوں کی زبانوں سے نکلتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا امن یجیب مضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض الہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون، بھلا بتاؤ کون ہے جو مصیبت زدہ شخص کی دعا سنتا ہے جب وہ اسے پکارے، ویکشف السوء اور اس کی دکھ اور تکلیفیں دور کرتا ہے، ویجعلکم خلفاء الارض اور تمہیں پچھلوں کا جانشین بناتا ہے، الہ مع اللہ کہ اللہ کے سوا بھی کوئی الہ ہے، قلیلا ما تذکرون بہت کم ہی لوگ تم نصیحت حاصل کرتے ہو، نصیحت پکڑتے ہو۔ یہ اللہ نے واضح فرما دیا کہ غیر اللہ سے تم جو مدد مانگتے ہو، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور سے
غیبی دعا. تو بعض لوگ دھوکہ دیتے ہیں کہ تحیات میں تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار رہے ہو، السلام علیکہ ایھا النبی، تو یہ تو شرک ہو گیا کہ آپ اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ اے نبی آپ پر سلام ہو. بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم اسی طرح سلام بھیجتے ہیں، السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلام ہو. تو ہمارا سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جاتا ہے، یہ اللہ پہنچاتا ہے. اور اس میں یہ نہیں ہے کہ ہم یہ مانگ رہے ہیں کہ اے نبی مدد کیجئے. تحیات میں کیا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یا علی مدد، یا نبی مدد؟ کیا یہ کہہ رہے ہیں کہ یا نبی آپ پر سلام ہو، اللہ آپ پر سلامتی کرے؟ صرف جو غیبی مدد ہے وہ ہم صرف اسی سے مانگیں، اس کے سوا اور کسی سے نہیں. یہ اللہ تعالیٰ کو الہ ماننا ہے. اگر ہم کسی اور سے غیبی دعا مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض الہ مع اللہ. کہ اللہ کوئی الہ ہے ایسا جو کام کر سکے؟ تو اگر کوئی کر سکتا ہے تو تم اسے الہ مان رہے ہو. کیا اللہ کے سوا کوئی اور دعا قبول کرتا ہے؟ مشکلوں میں تو اللہ کو پکارتے ہو، جب مشکل سے بچ جاتے ہو تو اللہ کے سوا کسی اور کو پکارنا شروع کر دیتے ہو. یہ یہاں پر اللہ قرآن توحید پر واضح ہے کہ دعا صرف اللہ سے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے آپ دعا نہیں کر سکتے. اور ہمیں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کی سیرت میں بھی احادیث مبارکہ سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ دعا صرف اللہ سے مانگی جائے. لیکن بعض لوگ یہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم وسیلے کے طور پر ان سے مانگ رہے ہیں. وسیلہ ایسے نہیں ہوتا. وسیلہ کس طرح سے ہوتا ہے کہ سامنے والا شخص باحیات ہو، قبر پر نہ ہو. اور صحابہ کس طرح سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک موجود ہے، اور صحیح بخاری کی حدیث ہے 1010 حدیث نمبر. تو صحابہ کس طرح سے دعا کرتے تھے، وسیلہ کس طرح سے لیتے تھے. جب کبھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں قحط پڑتا، یعنی برسات نہ ہوتی، سوکھا پڑتا، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ عباس بن عبد المطلب کے وسیلے سے دعا کرتے اور فرماتے، اللہم انا کننا نتوسل الیک بنبینا فتسقنا. کہ اللہ ہم پہل کننا لایا کرتے تھے، کننا پاسٹ ٹینس کی ضمیر ہے، کننا نتوسل وسیلہ پیش کیا کرتے تھے، الیکا تیری طرف، بنبینا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، فتسقنا تو پانی برسایا کرتا تھا. وَإِنَّا نَتْوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا، اور ہم اب وسیلہ تیرے سامنے پیش کرتے ہیں، الیکا تیری طرف، بِعَمِّ نَبِيِّنَا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کا، فسقنا تو اب پانی برسا. انس رضی اللہ عنہ جو راوی ہے اس حدیث کے، وہ فرماتے ہیں کہ پھر تو بارش برستی، پانی برستا. تو یہ ہے صحیح بخاری 101. اور ہم ہیں آج کے مسلمان جو قبروں پر جا کر غیروں سے مانگتے ہیں، جبکہ صحابہ کا یہ عمل تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک موجود تھی، پھر بھی آپ صحابہ رضی اللہ عنہ کو یہ تعلیم تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں مانگنا. وسیلہ یہ ہے کہ آپ کوئی نیک بندے سے یا کسی اپنے نیک اعمال کے ذریعے سے، یا اللہ کے جو اس اسماء حسنہ ہے، یا اللہ کے جو اسماء و صفات ہے، ان کے ذریعے سے اللہ سے دعا مانگے. وسیلہ یعنی ذریعہ. تو یہاں پہ حضرت عمر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر جا کر دعا نہیں مانگی، بلکہ حضرت عباس بن عبد المطلب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہے، ان کو آگے کیا اور ان کے ذریعے سے، یعنی ان کے وسیلے سے دعا مانگی اور دعا قبول. اور یہ بھی فرما دیا کہ جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے مانگا کرتے تھے،
دعا مانگا کرتے تھے، اور اب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں. تو یہ واضح ہے کہ وسیلہ یہ نہیں ہے جو آپ لوگ بتا رہے ہیں، جو یہ مولوی لوگ بتا رہے ہیں، یہ وسیلہ یہ نہیں ہے، یہ استعانت ہے، خلا شرک ہے. اللہ کے سوا کسی اور کو پکارنا ہے، غیبی مدد صرف اللہ سے. تو یہ واضح ہوا کہ وسیلے کے دھوکے میں یہ لوگ شرک کر رہے ہیں. قرآن توحید پر واضح ہے، ہمیں کسی مولوی کی بات سننے کی ضرورت نہیں ہے کہ فلاں شخص سے مانگو. یہ تو سراسر کفر ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کچھ اور کہے اور یہ مولوی کہے کہ قرآن پڑھنے سے لوگ گمراہ ہو جاتے. قرآن پڑھنے سے لوگ ہدایت پر آتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا ذریعہ قرآن اور حدیث کو بتایا ہے. تو یہ واضح ہے کہ قرآن اور حدیث ہدایت کا ذریعہ ہے. اس کے ذریعے سے لوگ ہدایت پاتے ہیں، گمراہ نہیں ہوتے. گمراہ وہی ہوتا ہے جو فاسق ہوتا ہے، جو چندے خور جو ہے. اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے بنی اسرائیل میں یہ مولویوں کی دادا گیری آ چکی تھی کہ جو چیز کو حلال کرتے تھے تو عوام اس چیز کو بغیر دلیل کے حلال مان لیتی تھی. ترمذی میں حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ سے حدیث روایت ہے. باقی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حق بات قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.